آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی فوج کے فضائی حملے، ایران کے ساحلی علاقے سرک میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کے بعد امریکہ کا ایران پر فضائی حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں امریکی فوج نے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والے گوداموں اور ساحل پر ریڈار تنصیبات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایک روز قبل ایران نے سنگاپور کے پرچم بردار تجارتی جہاز ایم وی ایور لولی پر یک طرفہ حملہ آور ڈرون سے حملہ کیا جب جہاز عمانی ساحل کے قریب آبنۂ ہرمز سے گزر رہا تھا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی فوج کے فضائی حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے ساحلی علاقے سرک میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں امریکی افواج نے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والے گوداموں اور ساحل پر ریڈار تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ایک روز قبل ایران نے سنگاپور کے پرچم بردار تجارتی جہاز ایم وی ایور لولی پر یک طرفہ حملہ آور ڈرون کیا تھا جب جہاز عمانی ساحل کے قریب آبنۂ ہرمز سے گزر رہا تھا۔ اہم خبر ہے، آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی فوج کے فضائی حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے ساحلی علاقے سرک میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور امریکی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں امریکی افواج نے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والے گوداموں اور ساحل پر ریڈار تنصیبات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی فوج نے فضائی حملے کیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے ساحلی علاقے سرک میں دھماکے کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر حملوں کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں امریکی افواج نے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والے گوداموں اور ساحل پر ریڈار تنصیبات پر فضائی حملے کیے ہیں اور امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایک روز قبل ایران نے سنگاپور کے پرچم بردار تجارتی جہاز ایم وی ایور لولی پر یک طرفہ حملہ پر ڈرون سے حملہ کیا تھا جب جہاز عمانی ساحل کے قریب آبنۂ ہرمز سے گزر رہا تھا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار قاسمی ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ کس چیز کی یہ پیش قدمی ہے اور یہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے اس حملے کے بعد؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، یہ اس طرح کے معاہدوں کے بعد یہ وائلیشنس جو ہیں اور اس طرح کی وائلیشنس جو ہیں اس کے امکانات موجود رہتے ہیں، اس لیے کہ ایسے معاہدوں کو اور ان پہ عمل درآمد کے لیے دونوں جانب سے اسپرٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ ایک آبی شاہراہ ہے کہ جس میں آئے روز آپ کے علم میں ہے کہ ہر گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آمد و رفت جو ہے وہ کیسے جاری رہتی ہے اور اس میں دنیا کے مختلف ویسلس جو ہیں ان کی، تو لہٰذا اس میں اس طرح کا معاملہ ہونا، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے دونوں ملکوں کی، بالخصوص امریکہ کی، کیونکہ اس کا کام ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو یقینی بنائے کہ جو طاقت کے اظہار کو روک سکتی ہیں، جو اس طرح کے حملوں کو روک سکتی ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اہم ہے کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یقیناً ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ جہاں اس معاہدے کی بات اس دنیا میں سنی جا رہی ہے وہاں اس کی آواز بھی تو سنی جاتی ہے، لہذا دنیا کے اس ماحول کو مزید کسی طرح کی کانفلکٹ سے بچانے کے لیے بالخصوص آبنائے ہرمز کا معاملہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے معاہدے کی روح کے مطابق
امریکہ کا کردار، ایران کا کردار. امریکہ کا جو کہنا ہے کہ انہوں نے ان کے ڈرونز کے اور اسلحہ کے جو گوداموں پہ حملہ کیا، اس کے نتیجے میں ان کا نقصان ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر ان تمام شرائط کو جو ہے وہ بالوضاحت جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ آئندہ ایسے حملوں کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ایک ہفتہ ہونے کو ہے، لیکن اس معاہدے کے حوالے سے یہ وائلیشن جو ہے یہ بالکل توجہ طلب بھی ہے، اور اس پہ دونوں ملکوں کو اس معاہدے کی روح کے مطابق، اس کے اسپرٹ کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ اور ایران کے معاملات جو ہیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو معاہدہ عمل میں آیا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے اس کی روح کے مطابق چلانے کے لیے مختلف اوقات میں مذاکرات میں اس بات کو، اور میرے خیال میں آئندہ جب جہاں کہیں بھی یہ ڈپلومیسی کے معاملات چلتے رہیں گے، ایسی چیزوں کی جانب توجہ بھی دلائی جائے گی، اور دونوں ملکوں کو ذمہ دارانہ رول ادا کرنا ہے. امریکہ کا رول جو ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ اہم ہے کہ امریکہ نے اس معاہدے کی قبولیت کے لیے ایران کے ساتھ جو شرائط طے کی ہیں، امریکہ اس کا پابند ہے، اور ایران اس بات کا پابند ہے کہ اس خطے کے اندر آبنائے ہرمز جو ان کی وہ ابھی شاہراہ ہے جس کو وہ انتہائی اہمیت دیتے ہیں، اور دنیا کے لیے بہت ہے، اس لیے کہ دنیا کے تقریباً 25 سے 30% یہ معاشی معاملات جو ہیں، خاص طور پہ جو آئل سے متعلق ہیں، انرجی سے متعلق ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اسی آبنائے ہرمز سے ہے. یہ ہرمز اسٹریٹ کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ صحیح معنوں میں اس معاہدے کی روح کے مطابق ان شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ وائلیشنز جو ہیں وہ نہ ہوں. یہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ایک قدرے ان میں تخفیف یا کمی تو آتی ہے، لیکن مکمل طور پہ ان چیزوں کی جو ہے، اور یہ ایک اخلاقی اور قانونی ذمہ داری اور معاہدے کی روح کے مطابق دونوں ملکوں کی یہ ایک خواہش بھی ہونی چاہیے عمل درآمد کے لیے. اور اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اس شرط پہ یہ ریئیکشن ہے اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو دوسری باتیں جو بہت حساس ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن چونکہ ایک ویزیبل معاملہ ہے نا، یہ چونکہ اس شاہراہ کے ذریعے تجارت کے معاملات جو ہیں وہ معمول کے مطابق روزانہ کی بنیاد پہ اور دنیا کی معیشت جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، تو دوسری چیزیں جو ہیں اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک وہ اس پلان پہ عمل کرنے کے لیے دونوں ملک جو ہیں وہ ان تمام تر تحفظات کو دور کریں گے جو اس معاہدے کی روح کے مطابق ہوں. تو اس میں یہ ایران کا جو ہے وہ جوہری پلان شامل ہے، اس میں ایران کے اثاثوں سے متعلق ہے، اس میں ایران اور خطے میں موجود جو ہیں دوسرے ممالک